قائد اہل سنت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے نام پر یہ محفل منعقد ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جتنی جلدی ہو سکے تشریف لائیں۔ محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا، محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا، خود جام پلاؤں گا کچھ دام نہیں لوں گا، اور سرکار کی محفل سے وہ لوگ ہیں کتراتے، تم خود ہی سمجھ جاؤ میں نام نہیں لوں گا۔ حضرات اب آئیے بلا تاخیر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مداح رسول بلبل باغ مدینہ حافظ محمد قطب الدین صاحب سے کہوں گا، پہلے نبی کے عشق کی شمع جلائیے، پھر وادی حیات کو کعبہ بنائیے، نعت رسول پاک کا تحفہ لیے جناب، آئیے مائک پہ تشریف لائیے۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کے نذرانے عقیدت پیش کروں، پڑھی بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ منقبت کے چند بند پہ سے خدمت ملاحظہ فرمائے۔ سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا، سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا، سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا، یہ حقیقت ہے جہاں میں آپ سا اختر رضا، یہ حقیقت ہے جہاں میں آپ سا اختر رضا، یہ حقیقت ہے جہاں میں آپ سا اختر رضا، اب کہیں دکھتا نہیں، اب کہیں دکھتا نہیں ہے، اب کہیں دکھتا نہیں ہے دوسرا اختر رضا، سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا، انٹرنیشنل اسلامک خبر یوٹیوب آئی کلیجا منہ کو میرے آ گیا، جب خبر آئی کلیجا منہ کو میرے آ گیا، جب خبر آئی کلیجا منہ کو میرے آ گیا، کہ دار فانی سے چلے دار فانی سے چلے، ہاں دار فانی سے چلے، دار بقا اختر رضا، سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا، سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا، صلح کلی سے نہ بچ پاتے کبھی اہل سنن، صلح کلی سے نہ بچ پاتے کبھی اہل سنن، صلح کلی سے نہ بچ پاتے کبھی اہل سنن، گر نہ ہوتے ہم
ہم سے اوپی گر نہ ہوتے ہم سپوتی گر نہ ہوتے ہم سپوتی رہنما اختر رضا سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا آپ کو مردہ کہے جو ہے وہ مردہ بالیقین آپ کو مردہ کہے جو ہے وہ مردہ بالیقین آپ کو مردہ کہے جو ہے وہ مردہ بالیقین آپ ہیں زندہ عقیدہ آپ ہیں زندہ عقیدہ آپ ہیں زندہ عقیدہ ہے میرا اختر رضا سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہے اختر دیکھیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہے اختر دیکھیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہے اختر دیکھیے تو میرا مرشد تو میرا مرشد میں تیرا تو میرا مرشد میں تیرا ہوں گدا اختر رضا سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، حضور گلزار ملت فرماتے ہیں عالم فانی کو اے گلزار تنہا چھوڑ کر، عالم فانی کو اے گلزار تنہا چھوڑ کر سوئے جنت چل دیے اختر رضا خاں اظہری۔ حضرات، بہترین انداز میں منقبت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ حافظ قطب الدین صاحب پیش کر رہے تھے۔ اب آئیے بلا تاخیر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مداح رسول بلبل باغ مدینہ حافظ احمد رضا صاحب قبلہ سے کہوں گا، ایک نیا انداز لے کر آئیے بزم ناز میں، ایک نیا انداز لے کر آئیے بزم ناز میں، ساری محفل جھوم اٹھے بس تیری آواز میں، ہم رند ہیں ایک جام محبت کا پلا دے، اللہ کے محبوب کا دیوانہ بنا دے۔ معزز سامعین کرام، معززان مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک بار عید پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالکو، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے توصف عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ ان کے ٹکڑوں پہ ہم پل رہے ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ ہم پل رہے ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ ہم پل رہے ہیں، کیا ہوا مال دولت نہیں ہے، ان کے ٹکڑوں پہ ہم پل رہے ہیں، کیا ہوا مال دولت نہیں ہے، ان کے ٹکڑوں پہ ہم پل رہے ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ ہم پل رہے ہیں، کیا ہوا مال دولت نہیں ہے، کیا ہوا مال دولت نہیں ہے، ارے دامن مصطفیٰ مل گیا ہے، دامن مصطفیٰ مل گیا ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، ارے دامن مصطفیٰ مل گیا ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ٹکڑوں پہ ہم پل رہے ہیں، کیا ہوا مال دولت نہیں ہے، کوئی صدیق کوئی عمر ہے، کوئی صدیق کوئی عمر ہے، کوئی عثمان کوئی علی ہے، کوئی صدیق کوئی عمر ہے، کوئی عثمان کوئی علی ہے، کوئی صدیق کوئی عمر ہے، کوئی صدیق کوئی عمر ہے، کوئی صدیق کوئی عمر ہے، کوئی عثمان کوئی علی ہے، کوئی عثمان کوئی علی ہے، جیسے امت ہے میرے نبی کی، جیسے امت ہے میرے نبی کی، ویسے کوئی بھی امت نہیں ہے، جیسے میرے نبی کی ہے امت، ویسے کوئی بھی امت نہیں ہے، ان کے ٹکڑوں پہ ہم پل رہے ہیں، کیا ہوا مال و دولت نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک جس کے یوٹیوب چینل قدموں پہ جس کے قدموں پہ جاں اپنی قربانی ہے، جس کے قدموں پہ جاں اپنی قربانی ہے، ہند کے اولیاء ہند کے اولیاء ہند کے اولیاء کا وہ سلطان ہے، میرے خواجہ کی کیا شان ہے، میرے خواجہ کی کیا شان ہے، میرے خواجہ کی کیا شان ہے،
دین پھیلایا اجمیری سلطان نے، دین پھیلایا اجمیری سلطان نے، اور بچایا ہے احمد رضا خان نے، دین پھیلایا اجمیری سلطان نے، اور بچایا ہے احمد رضا خان نے۔ ایک میرا رضا، ایک میرا رضا، ایک میرا رضا سب کی پہچان ہے، میرے خواجہ کی کیا شان ہے، میرے خواجہ کی کیا شان ہے، میرے خواجہ کی کیا شان ہے۔ چاند سے میں نے پوچھا کہ بتلا ذرا، چاند سے میں نے پوچھا کہ بتلا ذرا، ان کے بارے میں کیا ہے تیرا فیصلہ، چاند سے میں نے پوچھا کہ بتلا ذرا، ان کے بارے میں کیا ہے تیرا فیصلہ، تو چاند نے یوں کہا، چاند نے یوں کہا، چاند نے یوں کہا جو مجھ سے سنیے ذرا، میرے خواجہ کی کیا شان ہے، میرے خواجہ کی کیا شان ہے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں عالم کی رحمت خدا سے ملی، بولیے سبحان اللہ۔ دونوں عالم کی رحمت خدا سے ملی، ذات واحد مگر مصطفیٰ سے ملی، ہاں خدا مصطفیٰ خواجہ غوث الورا، سب کی پہچان احمد رضا سے ملی۔ حضرات، یہ تھے حافظ محمد آصف صاحب قبلہ جو بہترین انداز میں منقبت پیش کر رہے تھے۔ اب آئیے بلا تاخیر آپ کے دیار محبت میں ایک بہترین نعت خواں کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہنا چاہوں گا وہ بن مانگے عطا کر دیں، عنایت ہو تو ایسی ہو، بولیے سبحان اللہ۔ وہ بن مانگے عطا کر دیں، عنایت ہو تو ایسی ہو، شجر تعظیم کو آئیں، حکومت ہو تو ایسی ہو، اور سمٹ کر آ گیا ساگر میرے خواجہ کے پیالے میں، انا ساگر یہ کہہ اٹھا حکومت ہو تو ایسی ہو۔ حضرات، اب آئیے بلا تاخیر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مداح رسول حافظ محمد احمد رضا صاحب سے کہوں گا وہ مائک پر آئیں اور بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ ہاں جی، ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ یہ میرا دعویٰ ہے روز قیامت ہے قیامت، یہ میرا دعویٰ ہے روز قیامت، ان کے صدقے میں جنت ملے گی۔ یہ میرا دعویٰ ہے روز قیامت،
قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی خالق دو جہاں کی عطا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ خالق دو جہاں کی عطا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ کہ خالق دو جہاں کی عطا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ جی کھل گیا ہے نبی کا خزانہ مانگ لو چل کے روزے پہ ان کے ہیں ان کے مانگ لو چل کے روزے پہ ان کے جتنی چاہو گے دولت ملے گی عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی کہ میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے کہ میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے حجی پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے چیر کر میرے سینے کو دیکھو ہاں دیکھو چیر کر میرے سینے کو دیکھو اس میں آقا کی الفت ملے گی چیر کر میرے سینے کو دیکھو ہاں دیکھو چیر کر میرے سینے کو دیکھو اس میں آقا کی الفت ملے گی عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی یہ کتنا پیارا شعر ملاحظہ فرمائے ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے ان کے خوشیوں میں رب کی خوشی ہے ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے ان کے خوشیوں میں رب کی خوشی ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے ان کے خوشیوں میں رب کی خوشی ہے حجی ان کے خوشیوں میں رب کی خوشی ہے گھر سے نکلو دعا لے کے ان کی ہے ان کے گھر سے نکلو دعا لے کے ان کی ہر جگہ فتح و نصرت ملے گی گھر سے نکلو دعا لے کے ان کی ہر جگہ فتح و نصرت ملے گی عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی السلام علیکم سبحان اللہ میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے بولیے سبحان اللہ میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے یہ وہ چراغ ہے جس کو بجھا نہیں سکتے
ضرور پڑھیں گے نعت محمد ہم سنی، میری زباں پہ پہرا لگا نہیں سکتے۔ حضرات یہ تھے حافظ محمد احمد رضا رضوی، جو بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ حضرات، آج دارالعلوم صابریہ شہاب ملت میں یاد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان منایا جا رہا ہے، جس میں خطاب فرمانے کے لیے خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، قاطع کفر و دلالت حضرت علامہ و مولانا شریف الحق صاحب قبلہ اور مقرر خصوصی مناظر اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اختر رضا صاحب قبلہ مصباحی دارالعلوم مخدومیہ جوگوشری، اور مداح رسول بلبل باغ مدینہ مولانا الیاس ازہری صاحب قبلہ، اور بھی دیگر علماء کرام و شعراء اسلام تشریف لانے والے ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے جتنی جلدی ہو سکے تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرات، اب آئیے بلا تاخیر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مداح رسول کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہنا چاہوں گا، دنیا میں جو نبی کا کہا مان جائیں گے، بولیے سبحان اللہ، دنیا میں جو نبی کا کہا مان جائیں گے، محشر میں مصطفیٰ انہیں پہچان جائیں گے، اور دربار مصطفیٰ میں شفاعت کے واسطے ہم سنیوں کو لے کے رضا کھان جائیں گے، اور ایمان والے جائیں گے سنی کے قبر پہ، نجدی کو لات ماننے شیطان جائیں گے۔ حضرات، اب آئیے بلا تاخیر مداح رسول جناب حافظ محمد انیس صاحب سے کہوں گا وہ مائک پر آئیں اور بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ حضرت علامہ مولانا الیاس صاحب قبلہ سے کہوں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ معزز صاحب اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ مل کر سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ کے سامنے حضور تاج الشریعہ کی لکھے ہوئے کلام آپ لوگ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، 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 یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں،
یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. حضرت یہ بھی شعر دیکھیں. آپ سن رہے ہیں آپ توحید نیٹ کے ورک خاطر اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. آپ کے خاطر بنائے دو جہاں. آپ کے خاطر بنائے دو جہاں. اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا الیاس حضری صاحب قبلہ، یاد حضور تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کی خاطر، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مقطع کا شعر سماعت میں. بدرد آمد گدا بغیر سلام. بدرد آمد گدا بغیر سلام. بدرد آمد گدا بغیر سلام. ہو بلا اختر کا داتا آپ ہیں. ہو بلا اختر کا داتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. السلام علیکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے. یہ وہ چراغ ہے جس کو بجھا نہیں سکتے. ضرور پڑھیں گے نعت محمد ہم سنی، میری زباں پہ پہرا لگا نہیں سکتے. حضرات، اشک پھول بنتے ہیں اور خوشی مہکتی ہے. دیکھیے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ و مولانا شریف الحق صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. اشک پھول بنتے ہیں اور خوشی مہکتی ہے.
ان کا نام لینے سے زندگی مہکتی ہے، اور معجزہ کوئی دیکھے نکہت پیمبر کا، آج بھی مدینے کی ہر گلی مہکتی ہے۔ حضرات، اب آئیے بلا تاخیر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مداح رسول بلبل باغ مدینہ حضرت علامہ و مولانا الیاس ازہری صاحب سے کہوں گا، بلبل چمن میں اپنی چہک چھوڑ جائے گا، گل کو مسل بھی دو تو مہک چھوڑ جائے گا۔ مولانا الیاس ازہری کا دوستو لہجہ کہے گا، آج آئینہ ٹوٹ کر بھی چمک چھوڑ جائے گا۔ اور یہ جماعت کے عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا شریف الحق صاحب جملہ حفاظ کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ ذرا بیداری کا آپ حضرات ثبوت دیں۔ آج ہم اور آپ دنیائے سنیت کی عظیم شخصیت حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ زندہ دلی کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ ابھی تک آپ حضرات نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے۔ میں تاج الشریعہ کی لکھی ہوئی نعت کے 3-4 شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار مچل کے اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ لکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے اس شعر کے ساتھ، اس شعر کے مطابق تاج الشریعہ کو حضور کے دامن میں نیند آ گئی ہوگی۔ ہاں، یہ یقین ہے۔ تاج الشریعہ لکھتے ہیں کہ تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائے۔ تاج الشریعہ لکھتے ہیں کہ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دیں۔ تاج الشریعہ لکھتے ہیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہہ دیے ہوں گے کہ میں مروں تو میرے مولا میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دیں کہ اس کوئی اس کو مت جگانا، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک، اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک
इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, ये मलाइका से कह दे कि कोई इसको मत जगाना, अब आँख लग गई है, कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है। और ताजुद शरिया लिखते हैं कि तेरी याद थपकी दे गए, तेरी याद थपकी दे गए, मुझे अब शाह सुला दे, तेरी याद थपकी दे गए। ताजुद शरिया को थपकी देकर सुला दिए होंगे, सुभान अल्लाह। तेरी याद थपकी दे गए, मुझे अब शाह सुला दे कि मुझे जागते हुए यूं, मुझे जागते हुए यूं बड़ी देर हो गई है, मुझे जागते हुए यूं बड़ी देर हो गई है, मुझे जागते हुए यूं बड़ी देर हो गई है। और मुझे क्या पड़ी किसी से, मुझे क्या पड़ी किसी से, करूं अर्ज़े मुद्दआ में, मुझे क्या पड़ी किसी से, करूं अर्ज़े मुद्दआ में। मेरी लौ तो बस उन्हीं के, मेरी लौ तो बस उन्हीं के दरजुद से लगी है, उसे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। और मक्ते में ताजुद शरिया लिखते हैं कि तेरा दिल शकिश्ता अख्ते, तेरा दिल शकिश्ता अख्ते इस इंतजार में है। इस शेर से ये पता चलता है कि ताजुद शरिया मौत के इंतजार में था कि हुजूर की मुलाकात हो जाए, सुभान अल्लाह। तेरा दिल शकिश्ता अख्ते इस इंतजार में है कि अभी नवेद वसलत तेरे दर से आ रही है, कि अभी नवेद वसलत तेरे दर से आ रही है। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे कि कोई इसको मत जगाना, कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है, कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है तेरे दामने करम में। अस्सलाम वालेकुम। गुरु शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाइश के मुताबिक 3-4 शेर आला हज़रत के मुलाहिज़ा फरमाए।
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مبارک وسلم صلاۃ وسلم. ہم خاک ہے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا. اعلیٰ لکھتے ہیں ہم خاک ہے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا. خاک سمجھیں آپ حضرات, خاک مٹی کو کہتے ہیں. ہم لوگ مٹی سے بنائے گئے, مٹی ہی میں چلے جائیں گے. ہم خاک ہے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اور یہ شعر سنیں آپ حضرات کہ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. مچل کے کہہ دیئے یا رسول اللہ. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم, اس خاک پہ قربان, اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اس خاک جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم, اس خاک پہ قربان, اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اور اعلیٰ لکھتے ہیں کہ اے مدعیو, اے مدعیو, اس خاک کو تم خاک نہ سمجھو. اے مدعیو, اس خاک کو تم خاک نہ سمجھو. اس خاک میں مدفون, اس خاک میں مدفون شہبت ہے ہمارا. اس خاک میں مدفون شہبت ہے ہمارا. اور اعلیٰ نے لفظ خاک کو کس طریقے سے استعمال فرمایا, ملاحظہ فرمائے. ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین, ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین. معمور اسی خاک, معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. معمور اسی خاک
سے قبلہ ہے ہمارا. اور مقطع میں فرماتے ہیں کہ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے. آباد رضا جسے پہ مدینہ ہے ہمارا. آباد رضا جسے پہ مدینہ ہے ہمارا. ہم خاک ہے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رب تیرے کرم کا کرشمہ دکھائی دے. بولیے سبحان اللہ. حضرات، مقرر خصوصی، مناظر اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اختر رضا صاحب قبلہ مصباحی تشریف لا چکے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں رونق اسٹیج ہوں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں آپ حضرات کو اچھا لگے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دیا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی محفل میں کسی اچھی بات پر سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں جنت میں درخت تیار کر دیتا ہے. حضرات، یا رب تیرے کرم کا کرشمہ دکھائی دے. وقت اجل حضور کا جلوہ دکھائی دے. یاد حبیب سے ہو معطر دل و دماغ، دیکھوں جدھر مدینہ مدینہ دکھائی دے. حضرات، اب آئیے بلا تاخیر آپ کے دیار محبت میں ایک دل نواز خطیب کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد شہنشاہ خطابت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، قاطع کفر و دلالت حضرت علامہ و مولانا شریف الحق صاحب قبلہ اشرفی سے ہے. آئیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زوردار حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، یاد حضور تاج الشریعہ، دارالعلوم صابریہ شہاب ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے، زاہد کو اپنے زہد و عبادت پہ ناز ہے. عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے. جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں سبھی مگر مجھ کو رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے. بزم نور میں جلوہ فروز ذوی احترام علماء کرام و طلباء اسلام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ وشہداء ملتہ وأولیاء امتہ وعلماء محبتہ اجمعین. اما بعد
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल आला मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बावाज़ बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की ये बज़्म महब्बत आपके और हमारे महबूब इदारा दारुल उलूम साबरिया शाब मिल्लत के ज़ेर तमाम सही जानशीन मुफ्ती आज़म शहज़ादे मुफस्सिर आज़म वारिस उलूम आला हज़रत हुज़ूर ताजुश्शरिया बदरुत्तरीक़ा अली रहमत और रिज़वान की बारगाह में अक़ीदतों महब्बतों और इरादतों का ख़राज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़्क़िद की गई है। हज़रत की बारगाह में ख़राज अक़ीदत व महब्बत पेश करने के लिए सभी लोग हाज़िर हुए हैं। उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर भी है। हज़रत के नाम का हम नाम हुज़ूर मुफ्ती अख्तर रज़ा साहब क़िबला मिसबाही भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मुझसे पेशतर शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना इलियास साहब क़िबला मदज़िल्लुहु नूरानी ने बड़े अछूते और दिलकश लबो लहजे में नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम सामईन को मदीनतुल मुनव्वरा की पाकीज़ा सरज़मीन की सैर करा रहे थे। अगर साथ ही साथ आज के इस नाज़िम जलसा की मदो सताइश न की जाए तो बेइंसाफ़ी होगी। अब तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हज़रत को इनाउन सरी की ज़रूरत नहीं, अब इनाउन सरी को हज़रत की ज़रूरत हो गई है। बहरहाल आज का यह प्रोग्राम ताजुश्शरिया बदरुत्तरीक़ा की बारगाह में ख़राज अक़ीदत व महब्बत पेश करने के लिए मुनक़्क़िद की गई है। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में क़बूल अता फ़रमाए। आप महब्बतों अक़ीदतों के साथ बैठिए। इस वक्त अगर हुज़ूर ताजुश्शरिया ज़ाहिरी जिस्म के साथ हमारे और आपके बीच मौजूद नहीं तो मेरा ईमान बोलता है, मेरा यक़ीन बोलता है, मेरी अक़ीदत बोलती है, मेरी मोहब्बत बोलती है, मेरा प्यार बोलता है, मेरा यकीन बोलता है कि हुज़ूर ताजुश्शरिया की रूहानियत से हम सब माला माल होंगे। आइए मैं आपको बरेली लिए चलता हूँ। शहर बरेली शरीफ कल भी मरकज़ अक़ीदत व मोहब्बत था, आज भी है, और जब तक चांद सूरज रहेगा बरेली सुन्नियों का मरकज़ अक़ीदत रहेगा। हर सुन्नी मुसलमान बरेली जाना चाहता है। पहले तो उर्स रज़वी में जाना चाहता था, अब दीवान गाने ताजुश्शरिया के उर्स शरीफ के मौके पर जाना भी गवारा करेगा और ज़ह नसीब समझेगा अपने आप को। आओ उसी बरेली शरीफ
کہ میں آپ کو سیر کراؤں۔ یہ دیکھیے محلہ سوداگران میں ازہری گیسٹ ہاؤس ہے، اسی گیسٹ ہاؤس میں اب ہمارے اور آپ کے مہمان نہیں، رسول اللہ کے مہمان بن کر، جنہیں دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے، تاج الشریعہ آرام فرما ہے، یہ ان کا مرقد انور ہے، جس مرقد انور پر ہم جیسے گناہگار کی صرف حاضری نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے مقرب فرشتوں کی بھی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ کے مقرب فرشتے بھی رحمتوں کے پھول لے کر ان کی بارگاہ میں نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت کے مرقد مقدس کو اپنے نگاہوں کے سامنے لاؤ اور تصور میں ڈوب کر یہ شعر سننے کی کوشش کرو۔ رحمت برس رہی ہے، کوئی نازنین ہے، رحمت برس رہی ہے، کوئی نازنین ہے، انوار بہہ رہے ہیں، کوئی محجبین ہے۔ سوال ہوتا ہے مرقد ہے کس ولی کا؟ سوال ہوتا ہے مرقد ہے کس ولی کا؟ جواب ملتا ہے نبی کے حبیب کا۔ مرقد ہے کس ولی کا؟ جواب ملتا ہے نبی کے حبیب کا۔ دنیا والوں سن لو، یہ شہر بریلی عام شہر نہیں ہے۔ اس شہر بریلی کو عام شہروں سے مقابلہ نہ کرنا۔ ممبئی شہر کی عظمت اپنی جگہ مسلم، دلی کی عظمت اپنی جگہ مسلم، کلکتہ کی عظمت اپنی جگہ مسلم، حیدرآباد کی عظمت اپنی جگہ مسلم، راجستھان کی عظمت اپنی جگہ مسلم، بڑے بڑے شہروں کی عظمتیں اپنی جگہ مسلم، لیکن یہ شہر ہمارے لیے مرکز عقیدت و محبت نہیں، لیکن شہر بریلی، جس شہر بریلی میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی ولادت باسعادت ہوئی، جس شہر بریلی کو اعلیٰ حضرت نے پسند فرمایا، جس شہر بریلی کو حجت الاسلام نے پسند کیا، جس شہر بریلی کو مفسر اعظم نے پسند کیا، جس شہر بریلی کو مفتی اعظم نے پسند کیا، جس شہر بریلی کو تاج الشریعہ نے پسند کیا، جس بریلی کو لوگ مرکز عقیدت و محبت کے نام سے جانتے ہیں، اس شہر بریلی کی عظمت سمجھنے کی کوشش کرو۔ سوال ہوتا ہے رحمت برس رہی ہے، کوئی نازنین ہے، انوار بہ رہے ہیں، کوئی محجبین ہے، مرقد ہے کس ولی کا؟ جواب ملتا ہے نبی کے حبیب کا۔ طیبہ کے رنگ بو سے بھری وہ سرزمی ہے۔ آپ سن رہے ہیں یہ توحید شہر بریلی نیٹ ورک ہے۔ کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ یہ ہے شہر بریلی۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں حضرات، حضور تاج الشریعہ کی ذات کو دیکھو۔ آج صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں۔ آج میں بھی چاہتا ہوں کہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں ہو جائے، لیکن ہمارے اور تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ بڑا بڑا ایڈ دیا جاتا ہے، پرچار دیا جاتا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ایڈ میں خرچ کر دیے جاتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کون سا طریقہ تھا، وہ کون سی چیز تھی جس چیز نے تاج الشریعہ کے محبت کو لوگوں کے دلوں میں موجزن کر دیا؟ تاج الشریعہ کی محبت ہر ایک کے قلب و جگر میں سمندر کی لہروں کی طرح موجیں مارنے لگا۔ ایک عالم سے پوچھو وہ تاج الشریعہ سے مرید ہونا چاہتا تھا، فاضل سے پوچھو تاج الشریعہ سے مرید ہونا چاہتا تھا، قاری سے پوچھو تاج الشریعہ سے مرید ہونا چاہتا تھا، مفتی سے پوچھو تاج الشریعہ سے مرید ہونا چاہتا تھا، محدث سے پوچھو تاج الشریعہ سے مرید ہونا چاہتا تھا، مفکر سے پوچھو تاج الشریعہ سے مرید ہونا چاہتا تھا،
मुदब्बिर से पूछो ताजु शरिया से मुरीद होना चाहता था। अरे मुदर्रिस से पूछो ताजु शरिया से मुरीद होना चाहता था। इमाम से पूछो ताजु शरिया से मुरीद होना चाहता था। मुअज्जिन से पूछो ताजु शरिया से मुरीद होना चाहता था। अमीर से पूछो ताजु शरिया से मुरीद होना चाहता था। फकीर से पूछो ताजु शरिया से मुरीद होना चाहता था। गरीब से पूछो ताजु शरिया से मुरीद होना चाहता था। बिहारी से पूछो ताजु शरिया से मुरीद होना चाहता था। बंगाली से पूछो ताजु शरिया से मुरीद होना चाहता था। राजस्थानी से पूछो ताजु शरिया से मुरीद होना चाहता था। गुजराती से पूछो ताजु शरिया से मुरीद होना चाहता था। महाराष्ट्र के मुसलमानों से पूछो ताजु शरिया से मुरीद होना चाहता था। हर कोई ताजु शरिया से मुरीद होना चाहता था। आखिर क्या वजह है कि लोगों के दिलों में ताजु शरिया की मोहब्बत रच गई, ताजु शरिया की मोहब्बत बस गई। मैं अर्ज करना चाहता हूं ये मोहब्बत किसी की दी हुई मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से है, रब्बुल आलमीन की तरफ से है, मालिक दो जहां की तरफ से है, खालिक अर्दो समा की तरफ से है। आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला जब अपने किसी बंदे को महबूब बना लेता है, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला रुए जमीन पर अपने किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है तो अल्लाह अपने मुकर्रब फरिश्तों को बुलाता है और बुलाने के बाद अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों मैं रुए जमीन के फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, फरिश्तों तुम भी मोहब्बत करो। उन फरिश्तों से कहा जाता है जाओ फरिश्तों में ऐलान कर दो कि वो सारे फरिश्ते मोहब्बत करने लगे। ऐ दारुल उलूम साबरिया शाहबे मिल्लत के इस बज़्म मोहब्बत में मोहब्बत के साथ बैठे हुए सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान भाइयों, मैं अर्ज करना चाहता हूं फरिश्तों की तादाद बेशुमार है, फरिश्तों की तादाद लाजवाब है, कोई फरिश्तों को गिनना चाहे गिन नहीं सकता, बेशुमार फरिश्ते हैं। हजरात उन फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला रुए जमीन पर भेजता है और फरमाता है जा फरिश्ते जा मेरे बंदों के दिलों में फला बंदे की मोहब्बत बसा दे। जब मैंने इस हदीस मुबारक का मुताला किया फैजान ताजु शरिया से मुझे ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा होगा ऐ फरिश्तों मैं मुफस्सिर आज़म के शहजादे वारिस उलूम आला हजरत और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के सच्चे जानशीन अख्तर रजा अल मुलक़्क़ब ताजु शरिया से मोहब्बत करता हूं। जा सब सुन्नियों के सीनों में ताजु शरिया की मोहब्बत बसा दे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यादे हुजूर ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला शरफी, दारुल उलूम साबिरिया शहाबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मोहब्बत हर एक के हिस्से में नहीं आती, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह यूती है मन यशा, ये फजल इलाही है जिसे चाहता है अता फरमा देता है। और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं और इंशाअल्लाह बोलूंगा, ताजु शरिया कल हयात ज़ाहिरी में थे, आज भी ताजु शरिया कल ज़मीन पर जिंदा थे, आज ज़मीन में जिंदा है। आप कहेंगे दलील मुस्तफ़ा की हदीस पाक, उलमाए किराम की मौजूदगी में सरकार ने फरमाया जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करे, जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करे मैं उसे अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। और आप जानते हैं शहीद मुर्दा जिंदा होते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अब हदीस पाक की रोशनी में इस गदाए औलिया को कहने की इजाजत दे दीजिए कि जब शहीद जिंदा और एक आम मोमिन अगर नबी के एक सुन्नत को जिंदा करे 100 शहीदों का सवाब उसके नामे आमाल में लिखा जाता है।
اور جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. میرا تاج الشریعہ اجی صرف میرا ہی تاج الشریعہ نہیں، سب سنیوں کا تاج الشریعہ. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا. غریب نواز کہیں میرا تاج الشریعہ، صابر پاک کہیں میرا تاج الشریعہ، وارث پاک کہیں میرا تاج الشریعہ، محبوب الہی کہیں میرا تاج الشریعہ، بندہ نواز کہیں میرا تاج الشریعہ، غوث اعظم کہیں میرا تاج الشریعہ، مخدوم مہم کہیں میرا تاج الشریعہ، حاجی علی پیا کہیں میرا تاج الشریعہ، بسم اللہ شاہ بابا کہیں میرا تاج الشریعہ، بہاؤدین شاہ بابا کہیں میرا تاج الشریعہ، محدث اعظم کہیں میرا تاج الشریعہ، ارے مفتی اعظم کہیں میرا تاج الشریعہ، مخدوم کچھوچا کہیں میرا تاج الشریعہ. اور ہر طرف سے نعرہ لگے کہ حق والوں کا نعرہ ہے تاج الشریعہ ہمارا ہے. یہ تاج الشریعہ کی شخصیت ہے کہ حضور تاج الشریعہ زندہ تھے اور زندہ. حضور تاج الشریعہ اپنے کردار کے بنیاد پر زندہ ہے. حضور تاج الشریعہ اپنے گفتار کی بنیاد پر زندہ ہے. حضور تاج الشریعہ عشق مصطفیٰ اور محبت رسول کی بنیاد پر زندہ ہے. حضور تاج الشریعہ کا نام کل بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک حضور تاج الشریعہ کا نام ہوتا ہی رہے گا. نام ویسے نہیں ہوتا، جب کام ہوتا ہے تب نام ہوتا ہے. اگر کام نہ ہو نام نہیں ہوگا، اور جب کام ہوتا ہے تو نام ہوتا ہے. حضور تاج الشریعہ کام کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک حضور تاج الشریعہ زندہ رہیں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو، آؤ میں بتانا چاہتا ہوں آخری بات. میں بھی چاہتا ہوں کہ آج مفتی اختر رضا صاحب کا بیان سنوں، مجھے بھی استفادہ ہو. کل ایک جگہ پھر تاج الشریعہ کی شخصیت پر مجھے بولنا ہے تو کچھ فائدہ مجھے بھی ملے گا. میرے محترم بزرگوں دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور اعلیٰ حضرت اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، وہ محبت رسول لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی ناپاک کوششیں کی گئی، لیکن امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لوگوں کے دلوں میں عشق و محبت کا ایسا جام بسا دیا کہ آج دنیا کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت چلے گئے، اب سنیت سسک رہی تھی، سنیت بلک رہی تھی، سنیت تڑپ رہی تھی. اب کیا ہوگا؟ امام اہل سنت تو تشریف لے گئے، لیکن حضرات آپ جانتے ہیں امام اہل سنت کی کرامت ظاہر ہوئی، اور امام اہل سنت نے ہم فقیر سنیوں کے لیے، ہم یتیم سنیوں کے لیے، ہم مسکین سنیوں کے لیے امام احمد رضا کی روحانیت نے آواز دی، لوگوں گھبراؤ نہیں، میری کرامت کا ظہور ہوگا اور میری کرامت بن کر مفتی اعظم دنیا میں تشریف لائیں گے. امام عشق و محبت کے بعد حضور مفتی اعظم ہند دنیا میں تشریف لائے، لیکن حضور مفتی اعظم ہند بھی دنیا سے تشریف لے گئے. لوگ سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا؟ مفتی اعظم آئے تھے چلے گئے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ سنیت کا کیا ہوگا؟ گلشن مصطفیٰ کی آبیاری کیسی ہوگی؟ سنیت کی نگہبانی کیسی ہوگی؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو حضور مفتی اعظم ہند کی روحانیت نے پکارا، لوگوں گھبراؤ نہیں، اگر مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان چلا گیا تو چلا گیا، امام عشق و محبت کی کرامت پھر ظاہر ہوگی. اعلیٰ حضرت کی کرامت ظاہر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مفتی اعظم ہند کا سچا جانشین بنا کر تاج الشریعہ کو مبعوث فرما دیا. تاج الشریعہ دنیا میں تشریف لائے. میں کہنا چاہتا ہوں تاج الشریعہ کا مشن وہی مشن تھا جو اعلیٰ حضرت کا مشن تھا. تاج
الشریعہ کے ارادے وہی ارادے تھے جو اعلیٰ حضرت کے ارادے تھے. تاج الشریعہ کا فرمان وہی فرمان تھا جو اعلیٰ حضرت کا فرمان تھا. تاج الشریعہ کی سیرت وہی سیرت تھی جو اعلیٰ حضرت کی سیرت تھی. تاج الشریعہ کا اخلاق وہی اخلاق تھا جو اعلیٰ حضرت کا اخلاق تھا. تاج الشریعہ کا کردار وہی کردار تھا جو اعلیٰ حضرت کا کردار تھا. روئے زمین ہندوستان کے ملک کے سب سے بڑے محدث جنہیں دنیا محدث کبیر کے نام سے جانتی ہیں، جو شہزادے صدر الشریعہ ہیں، بلا شک و شبہ محدث کبیر ہیں، جنہیں دنیا ضیاء المصطفیٰ کہتی ہے. علامہ ضیاء المصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں سچے جانشین مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ کی تحریر کو دیکھتا ہوں مجھے اعلیٰ حضرت کی تحریر نظر آتی ہے. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. مجھے اعلیٰ حضرت کی تحریر نظر آتی ہے. اب میں اپنی باتوں کو سمیٹ کر کہنا چاہتا ہوں کہ تاج الشریعہ کی ذات دیکھنی ہو تو اس انداز میں دیکھو. ابو بکر کی صداقت کی جھلک ذات تاج الشریعہ میں موجود، عمر فاروق کی عدالت کی جھلک تاج الشریعہ میں موجود، عثمان غنی کی سخاوت کی جھلک تاج الشریعہ میں موجود، علی مرتضیٰ کی شجاعت کی جھلک تاج الشریعہ میں موجود، امام حسن کی امامت کی جھلک تاج الشریعہ میں موجود، امام حسین کی شہادت کی جھلک تاج الشریعہ میں موجود، غوث اعظم کی کرامت کی جھلک تاج الشریعہ میں موجود، غریب نواز کی کرامت کی جھلک تاج الشریعہ میں موجود، صابر پاک کی کرامت کی جھلک تاج الشریعہ میں موجود، وارث پاک کی کرامت کی جھلک تاج الشریعہ میں موجود. میرے محترم بزرگوں دوستو، اعلیٰ حضرت کا علم تاج الشریعہ کے اندر موجود. اعلیٰ حضرت 72 یا 52 علوم و فنون پر دسترس اور ید طولہ رکھتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کے اس سچے وارث کو دیکھیے جنہیں دنیا جانشین مفتی اعظم ہند کہتی ہے، جنہیں دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے. جب میں نے تاج الشریعہ کے سوانے کا مطالعہ کیا تو حضور تاج الشریعہ کو بھی 36 علوم و فنون پر دسترس اور ید طولہ حاصل تھا. آج اگر کوئی مولوی صاحب انگریزی میں بات کریں سب ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہو کر انگلش میں بات کرتے ہیں. کمال ہو گیا، بلے مولوی صاحب ہو کر کے انگریزی میں بات کرتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں تاج الشریعہ جب انگریزی ممالک میں جاتے تھے انگلش میں برجستہ خطاب فرماتے تھے. ہم لوگ بھی 8 سال تک پڑھے ہیں، لیکن اگر کہہ دیا جائے 10 منٹ عربی میں بات کیجئے پسینہ آنے لگے گا. لیکن تاج الشریعہ جب عرب ممالک میں جاتے تھے تو تاج الشریعہ عربی میں خطاب فرماتے تھے. میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت حضور تاج الشریعہ کو بنگالی زبان بھی آتی تھی، گجراتی بھی آتی تھی، مراٹھی بھی آتی تھی، ملیالم بھی آتی تھی اور بھیا زبان بھی آتی تھی. یہ تاج الشریعہ کی شخصیت ہے. اب آخری بات آپ کے سماعتوں کے حوالے، اور یہ بہت پیاری بات ہے. حضرات، یہ آپ کا محبوب ادارہ دارالعلوم صابیہ شعب ملت، جس کے جھنڈے تلے آج ہم حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تاج الشریعہ کی زندگی سے کوڈ کرنے کے بعد یہاں کے طلباء کے لیے تاج الشریعہ کی زندگی سے ایک درس دینا چاہتا ہوں. حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان جب مدرسے سے نکلتے راستے میں کتاب کھولتے اور کھول کر اس کو مطالعہ کرتے. یہ حضور تاج الشریعہ کی ذات تھی. عزیز بچوں، اگر تم تاج الشریعہ کے سچے دیوانے بننا چاہتے ہو، پھینک دو اٹھا کر ان موبائلوں کو جن موبائلوں کے ذریعے سے تمہارا ٹائم خراب ہوتا ہے. اور یہ پیغام صرف مہمانان رسول کے لیے نہیں، ہم جیسے میزبانان رسول کے لیے بھی ہے
کہ جن علماء کرام کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں، جن طلباء کرام کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں، آج ان علماء کرام کے ہاتھوں میں موبائل آ کر کتابوں کے وقت کو ضائع کر دیا ہے۔ آج میں تاج الشریعہ کے اس بزم محبت سے پیغام حق دینا چاہتا ہوں، بچوں اگر اپنی زندگی تابندہ بنانا چاہتے ہو، درخشندہ بنانا چاہتے ہو، چمک والی بنانا چاہتے ہو، دمک والی بنانا چاہتے ہو، مہک والی بنانا چاہتے ہو، خوشبو والی بنانا چاہتے ہو، بھینی بھینی ہواؤں میں جگہ چاہتے ہو، تاج الشریعہ کے اس عمل پر عمل کرو۔ تمہیں دنیا تو تاج الشریعہ نہیں کہے گی، لیکن غلام تاج الشریعہ ضرور کہے گی۔ حضرات، صابریہ شعب ملت سے جو بچہ فارغ ہوتا ہے، کالر ٹائٹ کر کے بولتا ہے، اما یار میں صابریہ شعب ملت سے فارغ ہوا ہوں، یعنی بچے کو صابریہ شعب ملت پر فخر۔ کوئی جوگیشوری سے فارغ ہوتا ہے، کہتا میں جوگیشوری مخدومیہ سے فارغ ہوا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میرے سامنے تو کیا ٹکے گا، میں شہر بریلی کے منظر اسلام سے فارغ ہوا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں مظہر اسلام سے فارغ ہوا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں جامعۃ الرضا سے فارغ ہوا ہوں۔ مفتی صاحب آ رہے ہیں، نعرہ لگائی اور کھڑے ہو کر استقبال کیجئے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا صاحب قبلہ مصباحی، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا علم کا دریا، فیضان حضور تاج الشریعہ، یاد حضور تاج الشریعہ، دارالعلوم صابریہ شہاب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ و مولانا مفتی شریف الحق صاحب قبلہ، حضرت علامہ و مولانا قاری رضوان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا علم کا دریا، فیضان حضور تاج الشریعہ، دارالعلوم صابریہ شہاب ملت۔ بیٹھیں آپ حضرت، تشریف رکھیں، حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ پروگرام کے بعد مل لیجئے گا بھائی، پورا ٹائم دیا جائے گا اکتساب فیض کا۔ آئیں حضرت، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس اب حضرت آ چکے تو میرا وقت ختم ہی ہو گیا۔ ہاں، جب تک سورج نہیں نکلتا ہے چراغ جلتی رہتی ہے، سورج نکلتا ہے چراغ گل کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کے بیچ اور حضرت کے بیچ زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جو طالب علم صابریہ شہب ملت سے فارغ ہوتا ہے اسے صابریہ شہب ملت پر فخر ہے۔ کوئی مخدومیہ جوگیشوری سے فارغ ہوتا ہے اسے اس پر فخر ہے۔ کوئی اور مدرسے سے فارغ ہوتا ہے اسے اس مدرسے پہ فخر ہے۔ کوئی منظر اسلام سے فارغ ہو منظر اسلام پر فخر کرے، کوئی مظہر اسلام سے فارغ ہو اس پر فخر کرے، کوئی اشرفیہ سے فارغ ہو اس پر فخر کرتا ہے، کوئی جامعۃ الرضا سے فارغ ہوتا ہے اس پر فخر کرتا ہے، کوئی امجدیہ سے فارغ ہوتا ہے اس پر فخر کرتا ہے، کوئی شمس العلوم سے فارغ ہوتا ہے اس پر فخر کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہر پڑھنے والا بچہ جس مدرسے سے فارغ ہوتا ہے اس پر فخر کرتا ہے، لیکن جانتے ہو تاج الشریعہ کی ذات وہ کون سی ذات ہے؟ تاج الشریعہ کی عبقری شخصیت وہ کون سی عبقری شخصیت ہے؟ تاج الشریعہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ہر فارغ ہونے والا مصر سے جامعہ ازہر پر فخر کرے، لیکن تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جامعہ ازہر تاج الشریعہ پر فخر کرتا نظر آئے۔ یہ تاج الشریعہ کی ذات ہے، تو تاج الشریعہ کی ذات ہمارے لیے نمونِ عمل ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو تاج الشریعہ کے مشن کو لے کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاج الشریعہ کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاج الشریعہ کے فیضان سے ہمیں اور آپ کو مالا مال ہونے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت و نور کے اجالے ہیں، ہر طرف حق کے بول والے ہیں. اے نجدیاں آنکھ مت دیکھا ہم کو، ہم تو تاج الشریعہ والے ہیں. حضرات اب آئیے بلا تاخیر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مداح رسول بلبل باغ مدینہ حضرت علامہ و مولانا الیاس صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا وہ مائک پر آئیں اور بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ وسلم یا رسول. ہے کون عاشق شیدا، ہے کون عاشق شیدا، حضور جانتے ہیں. مچل کے کہہ دیجئے. ہے کون عاشق شیدا، حضور جانتے ہیں. ہے کون عاشق شیدا، حضور جانتے ہیں. تمام حال دلوں کا، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. بروز حشر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن کے ہر ایک غلام کا چہرہ. آپ سن رہے ہیں ہر ایک توحید نیٹ ورک اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. درود شریف پڑھ لیے. 2-3 شعر آپ سے سماعت کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا. ناز تقوی کو جس پہ ہے وہ پارسا، ناز تقوی کو جس پہ ہے وہ پارسا، جن کے اجداد آبا ہوئے اولیاء، جن کے اجداد آبا ہوئے اولیاء. وہ ہے اختر رضا، وہ ہے اختر رضا، وہ جن کے اجداد آبا ہوئے اولیاء. اور وہ جو تاج شریعت سے جانا گیا، وہ جو تاج شریعت سے جانا گیا، جن کے رخسار سے پھوٹتی ہے ضیا، وہ ہے اختر رضا، وہ ہے اختر رضا، وہ ہے اختر رضا، وہ ہے اختر رضا. یہ شعر سماعت فرمائے کہ دیکھنا دیکھنے لا کوئی ان کے مخار کا، ہر مسلمان تمنا دیدار کا، پھر ملتا نہیں ان کے معیار کا. مرشد بے بدل جن پہ دنیا فدا، وہ ہے اختر رضا. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. برکات کے سمندر ہے یہ آسمان
اسلاف کے سچ مظہر ہے یہ غوث و خواجہ کا کہیے جسے آئینہ وہ ہے اختر رضا، وہ ہے اختر رضا، ناز تقوی کو جس پہ ہے وہ پارسا، جن کے اجداد آبا ہوئے اولیاء، وہ ہے اختر رضا، وہ ہے اختر رضا، ارے وہ جو تاج شریعت سے جانا گیا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ لو نگاہوں سے جلوہ اعلیٰ حضرت کا، بولیے سبحان اللہ۔ دیکھ لو نگاہوں سے جلوہ اعلیٰ حضرت کا، بج رہا ہے عالم میں ڈنکا اعلیٰ حضرت کا، میرے گھر میں ہر لمحہ قادری اجالا ہے، جب سے میں نے رکھا ہے شجرہ اعلیٰ حضرت کا۔ حضرات اب آئیے بلا تاخیر مداح رسول بلبل باغ مدینہ حافظ قطب الدین صاحب سے کہوں گا کہ اگر وہ حمد کا مطلب سمجھتے ہیں، نعت کا مطلب سمجھتے ہیں، منقبت کا مطلب سمجھتے ہیں، تو 3 شعر کا بھی مطلب ضرور سمجھتے ہوں گے۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے چند بند پہ سے خدمت ملاحظہ فرمائیں۔ سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا، 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 یہ حقیقت ہے جہاں میں آپ سا اختر رضا، یہ حقیقت ہے جہاں میں آپ سا اختر رضا، اب کہیں دکھتا نہیں، اب کہیں دکھتا نہیں ہے، اب کہیں دکھتا نہیں ہے دوسرا اختر رضا، سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا، سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا، جب خبر آئی کلیجا منہ کو میرے آ گیا، جب خبر آئی کلیجا منہ کو میرے آ گیا، جب خبر آئی کلیجا منہ کو میرے آ گیا، کہ در فانی سے چلے، آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ دار ورک فانی اسلامک سے آواز، چلے، توحید نیٹ ورک دار انٹرنیشنل فانی اسلامک سے یوٹیوب چلے، چینل، دار بقا اختر رضا، سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا، سیدی اختر رضا یا سیدی اختر رضا، آپ کو مردہ کہے جو، آپ کو مردہ کہے
جو ہے وہ مردہ بالیقین، آپ کو مردہ کہے جو ہے وہ مردہ بالیقین، آپ ہیں زندہ آپ ہے زندہ عقیدہ، آپ ہے زندہ عقیدہ، ہے میرا اختر رضا سیدی اختر رضا، یا سیدی اختر رضا، سیدی اختر رضا، یا سیدی اختر رضا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، جو بریلی سے دور ہوتا ہے اس کے دل میں فطور ہوتا ہے، اور جو ہیں شیدا تاج الشریعہ کا وہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ حضرات، اب آئیے بلا تاخیر آپ کے دیار محبت میں مقرر خصوصی کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا، یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا، بولے سبحان اللہ۔ یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا مگر مصطفیٰ کا چہیتا رہے گا، اور جہاں اعلیٰ حضرت کا پہرا رہے گا وہ محفوظ سارا علاقہ رہے گا، اور قدم تک نہ پہنچیں گے دشمن رضا کے، بریلی کا قد اتنا اونچا رہے گا، اور وہاں روشنی کی ضرورت نہیں ہے کہاں جہاں میرا تاج الشریعہ رہے گا۔ حضرات، اب آئیے بلا تاخیر خطیب اہل سنت، مناظر اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اختر رضا صاحب قبلہ مصباحی، آئیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زوردار حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، یاد حضور تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا صاحب قبلہ مصباحی، دارالعلوم صابریہ شہاب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت قادری کا شیر بن کر آئیے، ایک پل میں سب کے احساسات پہ چھا جائیے، کانپ اٹھے وہابیت کا ایک پل موجود، پرچم تاج الشریعہ خوب لہرائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل له الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، محب گرامی وقار حضرت علامہ قاری رضوان الحق صاحب قبلہ
मद ज़िल्लहुल आली सदरुल मुदर्रिसीन व सरपरस्त आला दारुल उलूम साबिरिया, इनका हुक्म हुआ मुहिब्ब ग्रामी वक़ार हज़रत मौलाना असग़र साहब क़िबला मद ज़िल्लहुल आली ने मुझे फ़ोन किया और मैं इस प्रोग्राम में हाज़िर होकर अपने लिए बहुत बड़ी सआदत मंदी महसूस कर रहा हूँ। आज का ये प्रोग्राम, इसकी गरज ही दरअसल बारगाहे ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में खिराज महब्बत पेश करना है। इसलिए इस मौके पर जो हज़रत की वफ़ात का सानहा पेश आया, सारी दुनिया ने अपने गमों का इजहार किया। शोरा ने भी अपने दिल की तर्जमानी अशार की सूरत में की है। चंद अशार बारगाह ताजुश्शरिया में तहत लफ्ज़ पेश कर रहा हूँ, आप हज़रात समात फरमाएँ। बड़े खुशनसीब थे वो लोग जिन्होंने ताजुश्शरिया की ज़ियारत अपनी आँखों से की, और वो लोग भी खुशनसीब हैं जो उनके ज़िक्र जमील की महफ़िल में बैठे हैं। ताजुश्शरिया कौन थे, क्या मकाम था, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, मगर हम अपने दिल की तर्जमानी चंद अशार में यूँ करते हैं। बताऊं क्या तुम्हें कैसे मेरे शेख़े तरीक़त थे, बताऊं क्या तुम्हें कैसे मेरे शेख़े तरीक़त थे। मुनव्वर उनका चेहरा था, बड़े ही खूबसूरत थे। मुनव्वर उनका चेहरा था, बड़े ही खूबसूरत थे। शरीयत पर जमे रहना ये उनकी ख़ास आदत थी। शरीयत पर जमे रहना ये उनकी ख़ास आदत थी। फ़क़ीहे अस्र थे वो, एक कोहे इस्तिक़ामत थे। नज़र आता नहीं उनका बदल हमको ज़माने में, ये सिर्फ़ अक़ीदत नहीं हकीकत है। नज़र आता नहीं उनका बदल हमको ज़माने में, जहाँ वालों की खातिर आफ़ताबे इल्म हिकमत थे। जहाँ वालों की खातिर आफ़ताबे इल्म हिकमत थे, और बहुत से लोग उनको देख कर ईमान ले आए। बहुत से लोग उनको देख कर ईमान ले आए। मेरे आकाए नेमत माहिए कुफ्र दलालत थे। मेरे आकाए नेमत माहिए कुफ्र दलालत थे। विलायत के वो किस दर्जे पे थे फाइज खुदा जाने। विलायत के वो किस दर्जे पे थे फाइज खुदा जाने। हम इतना जानते हैं दहर में ताजे शरीयत थे। हम इतना जानते हैं दहर में ताजे शरीयत थे। और बहुत से लोग शोहरत पा चुके हैं जामे अज़हर से। तवज्जो का तलबगार हूँ। बहुत से लोग शोहरत पा चुके हैं जामे अज़हर से। मिली खुद जामिया को जिनसे शोहरत मेरे हज़रत थे। मिली खुद जामिया को जिनसे शोहरत मेरे हज़रत थे। और खसारा अहले सुन्नत का हुआ कितना ये मत पूछो। खसारा अहले सुन्नत का हुआ कितना ये मत पूछो। मेरे अख्तर रज़ा इस दौर की पहली ज़रूरत थे। मेरे अख्तर रज़ा इस दौर की पहली ज़रूरत थे। और आखिरी शेर, वो हर अहले सुनन की ढाल थे इस दौर में बेशक। वो हर अहले सुनन की ढाल थे इस दौर में बेशक। सरापा अहले बातिल के लिए जिंदा क़यामत थे। सरापा अहले बातिल के लिए
जिंदा करामत थे। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सुहाबिहि बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का ये खुदाई कानून है कि दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है। रब ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। करोड़ों आए और इस दुनिया से चले गए, एक दिन आएगा इस मजलिस में जितने हैं इनमें से कोई न होगा। ये मस्जिद होगी, ये महफिल होगी, बोलने वाला कोई और होगा, सुनने वाले कोई और होंगे। ये सब कब्रिस्तान पहुंच चुके होंगे। मगर मौत उसकी है, जमाना करे जिसका अफसोस। मौत उसकी है, जमाना करे जिसका अफसोस, वरना जीने के लिए कौन यहां आता है। हिंदुस्तान की सरजमीन बड़ी जरखेज सरजमीन है। सैकड़ों खानकाहें यहां आबाद हैं, हजारों की तादाद में मदारिस मौजूद हैं। उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा, असातीने मिल्लत की कोई कमी नहीं। रोज़ाना 25-50 लोग दुनिया से उलमा की सफ से रुखसत हो जाते हैं। मगर ये कौन जाने वाला गया, ये किसकी वफात हुई, ये कौन रुखसत हुआ, ये किसने विसाल पाई, किसने अपने चेहरे पे नकाब डाली, कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, आलम इस्लाम का शायद कोई ऐसा मुल्क हो जिसने हजरत की वफात का दर्द महसूस न किया हो। आपने गौर किया, बड़े बड़े जलसे कराए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, 6 महीने साल भर पहले से उसकी तैयारियां होती हैं, पोस्टर निकाले जाते हैं, ऐलानात होते हैं, इंतजामात किए जाते हैं, लोगों को बुलाए जाते हैं, फोन किए जाते हैं। उसके बावजूद कहीं 10-12 हज़ार का मजमा हो गया तो बहुत तारीखी प्रोग्राम माना जाता। मगर अल्लाह ने जो महबूबियत ताजुश शरिया की अहले ईमान के दिलों में पैदा की थी, उसका एक नजारा बरेली में 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को देखने को मिला। और 22 तारीख को जब हजरत का जनाजा रखा गया, जब आपकी नमाज़े जनाजा के लिए लोग चले हैं, तो शायद भारत का कोई शहर हो जहां से दीवाने निकल न पड़े हों। शायद अतराफ का कोई ऐसा गांव और इलाका हो जहां से लोगों का एक काफिला न निकल पड़ा हो। एक एक शहर से दर्जनों सैकड़ों, बल्कि ऐसी भी रिपोर्टें आई कि एक जिले से 1000 गाड़ियां निकली। आप जरा सोचिए कि लोग कहीं जाने के लिए टिकट बुक कराते हैं, 1 महीना पहले भी बुक कराते हैं तो जल्दी ट्रेनों में सीट नहीं मिलती, जल्दी टिकट नहीं मिलते। मगर अल्लाह के महबूब ने जब अपने चाहने वालों को बुलाया है तो अल्लाह अकबर, हर शख्स जो जाना चाहता था वो पहुंचा। और सारे हुकूमती इंतजामात एक तरफ, ऐसा लगता था कोई गैर मरई मखलूक है
جو خود انتظامات کو سنبھالے ہوئے ہے، لاکھوں نہیں کئی لاکھ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہے، مگر اللہ کا کرم یہ ہے انتظام غیب سے ایسا ہے، نہ کوئی حادثہ ہوا، نہ کوئی موت ہوئی، نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، بلکہ یہ دیوانوں کا سیلاب جس طرح امنڈ کے آیا تھا خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گیا۔ کس نے بلایا تھا انہیں؟ کوئی پوسٹر دیکھا آپ نے کہ 22 تاریخ کو بریلی چلو؟ کوئی پوسٹر دیکھا؟ کسی نے بلایا؟ نہیں۔ ایک اللہ کے ولی کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کی موت پر فلائٹ سے نہیں جاتے، اپنے قریبی لوگوں کی موت میں جنازے میں شریک نہیں ہو پاتے، مگر حضور تاج الشریعہ کی محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ جیسے ان کے وفات کی خبر ملی، کتنے لوگ جو کبھی فلائٹ پہ نہیں بیٹھے تو وہ پہلی بار فلائٹ پہ بیٹھ کے گئے۔ فلائٹیں بک تھیں، ریلوے اسٹیشن بھرا ہوا تھا، بس اسٹیشن پہ دیوانوں کا مجمع۔ جب ہم لوگ دلی ایئرپورٹ پر پہنچے تو لوگ حیرت زدہ تھے۔ ہماری فلائٹ میں تقریباً 70% صرف دیوان تاج الشریعہ تھے۔ جب ہم لوگ نکلے تو لوگ حیرت میں تھے، اتنے علماء کہاں جا رہے ہیں؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ حضور تاج الشریعہ کی محبوبیت اللہ نے دکھا دی۔ زندگی میں یہ عالم تھا، جس مجلس میں ہوتے، علماء کی مجلس میں ہیں تو صرف تاج الشریعہ پہ نظر ہوتی، فقہاء کی مجلس میں ہیں تو اکیلے وہی سب میں چمکتے نظر آتے، عوام کی مجلس میں ہیں تو سب کی نظر ان کی طرف ہوتی۔ اگر ممبئی میں آتے پورا شہر ان کی طرف سیلاب کی طرف چلتا نظر آتا، مگر اللہ نے دکھا دیا جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے زمین کے اوپر رہے تب بھی محبوب ہے، زمین کے نیچے رہے تب بھی محبوب ہے۔ زندگی میں اگر لاکھوں دوڑتے تھے تو وفات کے بعد پورا بھارت دوڑتا نظر آیا۔ یہ ان کی محبوبیت، اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت تھی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ غور کریں تو یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑی کرامت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہندوستان کا اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک، ہندوستان کی تاریخ کا یہ واحد جنازہ تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک جنازہ بھارت کی سرزمین نے دیکھا تھا، اور پھر ان کے بعد ان کے نواسے کا جنازہ دیکھا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کتنے لاکھ تھے، کتنے ہزار تھے، کتنے کروڑ تھے، مگر ایک بات تو اچھی طرح ہے، سب کو معلوم ہے کہ بھارت کی تاریخ میں ایسا جنازہ کسی کا اٹھا نہیں، اتنی بڑی تعداد میں کسی کے جنازے میں لوگ شریک نہیں ہوئے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی سرکار تاج الشریعہ کی محبوبیت اور ولایت کی ایک دلیل ہے۔ آپ نے صرف یہ سنا حدیث شریف میں، حدیث دونوں طریقے کی ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 اہل ایمان شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی مغفرت فرما دیتا۔ ایک حدیث تو یہ ہے، مگر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس مرد مومن کے نماز جنازے میں لوگ شرکت کریں گے اللہ اس مرد مومن کی برکت سے شرکت کرنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ آپ اس نہج سے دیکھیں کہ جنازے تو بہت اٹھتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دی، اور یہ بات لوگوں کے دلوں میں اتار دی کہ اگر مغفرت چاہتے ہو تو فیضان مغفرت کے حصول کے لیے تاج الشریعہ کے جنازے میں شرکت کر لو۔ اور ایک ایسا امنڈتا ہوا سیلاب یہ اس لیے آیا تھا کہ ان کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔
हुजूर ताजुश्शरिया की वफ़ात एक आलिम की नहीं, एक आलम की वफ़ात है। एक दहर का, एक कर्न का खात्मा हुआ, एक दौर का खात्मा हो गया। हुजूर ताजुश्शरिया अपने असलाफ के नमूने कामिल थे। शरीयत पर इस्तिकामत उनकी पहचान थी, तकवा उनका शिआर था, और अपने जद्दे करीम हुजूर इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत के मसलक पर सख्ती से कायम रहना, ये उनकी शनाख्त थी। बड़ा से बड़ा कोई हो, शरीयत के खिलाफ देखा तो कभी हजरत का कलम खामोश नहीं रहा। और यही वजह है, महबूबियत देखो, मकबूलियत इसे कहते हैं कि जो उनकी जिंदगी में उनसे फुरूई इख्तिलाफात रखते थे, वो भी बख्शिश की उम्मीद पर उनके जनाजे में नजर आ रहे थे। कौन सी खानकाह थी जहां के लोग हजरत के जनाजे में शरीक नहीं हुए, और अगर शरीक न हो सके तो इस दर्द को, इस महरूमी को महसूस कर रहे हैं। काश शिरकत कर लिए होते। मेरे भाइयों, बैनुल अक़वामी सतह पर अरब दुनिया से लेकर यूरोप तक, मिस्र से लेकर के और अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, वो दुनिया का कौन सा मुल्क था जहां सफ़े मातम न बिछ गई हो। सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर ताजुश्शरिया की महबूबियत हिंदुस्तान में तो समझ में आती है, मगर अरब ममालिक में ऐसा क्या था? इतने बड़े बड़े उलमा वहां पे हैं। हुजूर ताजुश्शरिया इतनी महबूबियत जिस तरह उनकी अजम में थी, इसी तरह उनकी महबूबियत अरब में थी। इसकी वजह क्या है? आइए हम बताएं। ऐसे ही किसी को ताजे शरीयत नहीं कहा जाता। कुछ तो है, कुछ तो है कि बड़े बड़े उलमा, अपने वक्त के फुक़हा, अपने ज़माने के मुहद्दिसीन जब किसी मसअले में थक जाते तो उनकी निगाहे उम्मीद जिस शख्सियत की तरफ उठती थी, उनका नाम ताज शरीयत है। हुजूर अख्तर रज़ा खां अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात है। मैंने हज़रत मुहद्दिस कबीर से ये बात सुनी है कि जहाँ पर मुझे मुश्किल दरपेश होती है तो मैं हुजूर ताजुश्शरिया का दामन थामता हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि खाली वो एक पीर थे? आलम अरब सिर्फ पीर को नहीं मानता, बल्कि जब तक वो पीर मुकम्मल तरीके से इल्म का समंदर ना हो, वो आलम अरब से अपना लोहा नहीं मनवा सकता। आइए मैं आपको एक मिसाल दूं। हुजूर ताजुश्शरिया की महबूबियत और मकबूलियत ये सिर्फ खानदान की बुनियाद पर नहीं थी, सिर्फ पीर होने की वजह से नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने बेशुमार खूबियों का जामे आपको बनाया था। मदीने तैयबा में एक हाज़री के मौके पर वहाँ कुछ अरब के उलमा, दमिश्क, शाम और मिस्र वगैरह के, और कुछ हिंदुस्तान के उलमा, जब उन्होंने देखा कि हुजूर ताजुश्शरिया मदीने तैयबा हाजिर हुए हैं, तो उन लोगों ने कहा यह बड़ा अच्छा मौका है हजरत से शरफ़े तलम्मुज़ हासिल करने का। हजरत यहाँ फुर्सत में उम्रा करने आए हैं। तो उन लोगों ने दरख्वास्त पेश की कि हुजूर, हम लोगों को मस्जिद नबवी शरीफ में रसूल पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस पढ़ाकर हमें अपना शागिर्द बना लें। ये हम लोगों के लिए शरफ की बात है। आप अगर उम्रा करने गए हैं और अगर नहीं गए हैं तो अल्लाह आपको तौफीक दे हज और उम्रे की। आप वहाँ जाके देखेंगे मस्जिद नबवी शरीफ में जगह जगह दरसगाहें लगी रहती हैं और लोग पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में दरख्वास्त पेश की गई तो हुजूर ने मंजूर फरमा लिया। मदरसे के तलबा को पढ़ाना और बात है, आलमे अरब के उलमा को पढ़ाना एक अलग बात है। हुजूर ने मंजूर फरमा लिया और उसके बाद मस्जिद नबवी में
جس مسجد میں صحابہ کرام حضور سے علم حدیث حاصل کرتے تھے، اسی مسجد میں حضور تاج الشریعہ سے کچھ علماء نے اکتساب فیض کے لیے بخاری شریف پڑھنے کی درخواست کی اور حضرت نے بخاری شریف کا درس دیا۔ اتفاق سے اس موقع پر بخاری شریف کی وہ حدیث پڑھائی جو بخاری شریف جلد ثانی میں ایک باب امام بخاری نے بانا ہے، باب امہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ یہ بخاری شریف صفحہ 664 صفحہ 764 پر یہ حدیث موجود ہے، جس میں یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدانے گیتی پہ جلوہ افروز ہوئے، جب آپ پیدا ہوئے تو ابو لہب کی باندی نے خوشی میں جا کر کے یہ خبر ابو لہب کو سنائی ہے نا، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ ابو لہب کو جا کے خبر دی کہ تمہارے گھر تمہارا ایک ایسا بھتیجا پیدا ہوا ہے جس کے تلوے کی چمک سے چاند و سورج روشن ہو رہے ہیں، بڑا ہی حسین و جمیل خوبصورت بھتیجا تمہارا پیدا ہوا۔ جب ابو لہب نے یہ بات سنی تو بڑا خوش ہوا اور اس نے یوں ایسے انگلی کا اشارہ کیا اور کہا اے سویبہ، تو نے میرے بھتیجے کی پیدائش کی جو خوشی مجھے دی ہے، میں اس خوشی میں تجھے آج سے آزاد کرتا ہوں۔ اسے آزاد کر دیا۔ ابو لہب تو کافر تھا، کافر ہی مرا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، مگر اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا ماذا فعل اللہ بک، یہ بتا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ اس نے کہا کہ ہونا کیا تھا، میں نے پوری زندگی اپنے بھتیجے محمد کی مخالفت کی، میں ایمان نہ لایا، کفر پہ مرا، بہت برا حال ہے، جہنم میں مجھے جلایا جاتا ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ مگر سن لو، جب سوموار کا دن آتا ہے، جس دن میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا اور میں نے اس کی خوشی میں انگلی سے اشارہ کر کے اپنی بادی کو آزاد کیا تھا، تو جب سوموار کا دن آتا ہے میں اس انگلی کو چوستا ہوں تو محمد کی پیدائش کی خوشی میں بادی آزاد کرنے کے بدلے میں اللہ مجھے جہنم میں بھی پانی عطا فرما دیتا۔ اب یہ حدیث پڑھائی تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایک عرب عالم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا شیخ، میں آپ سے اس حدیث پر کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ قابل توجہ ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ تاج شریعت کیوں ہے وہ؟ اللہ نے علم کی وہ گہرائی عطا فرمائی جو دوسروں میں نظر نہیں آتی۔ ایک عرب عالم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شیخ، میں اس حدیث کو تسلیم کرنے سے قاصر ہوں، مجھے اس حدیث پر کلام اس لیے ہے کہ آپ نے جو روایت بیان فرمائی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر کو اللہ کے عذاب میں تخفیف دی گئی اور حضور کی پیدائش کی خوشی میں اس نے جو اپنی باندی کو آزاد کیا تھا اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے بیان کیا یہ ہے حدیث، اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ یہ کفار نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو اب آپ کی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عذاب میں کمی ہوئی، تخفیف ہوئی، پانی دیا گیا، اور قرآن یہ فرماتا ہے کہ نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو جو حدیث آپ نے روایت کی
یہ حدیث تو قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کی روایت کردہ حدیث پر عمل کروں یا قرآن کی آیت پر عمل کروں؟ اب آپ ذرا سوچئے، جب اس عرب عالم دین نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر یہ اعتراض کیا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ تو حدیث ہمارے عقیدے کی حدیث ہے، اس پر ہم تقریریں کرتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اگر آدمی ایک کافر بھی کچھ کرتا ہے تو اللہ اسے بھی انعام دیتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو سبھی لوگ حضرت کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا شیر مسکرا رہا، سرکار مفتی اعظم ہند کا نواسہ مسکرا رہا، اور آپ نے فرمایا قرآن کی آیت اپنی جگہ بالکل صحیح اور حدیث رسول بھی اپنی جگہ بالکل صحیح، صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ نے دونوں کے موقع محل کو سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قرآن میں آپ نے پڑھا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ یہ اس آیت کا تعلق کب ہے کہ جب کفار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہو جائے گا، اور جب کفار جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تب ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں، تب ان کی کوئی کمی، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی، یہ ابو لہب کے دنیا کے ابھی کے عذاب کے بارے میں، اس کا موقع الگ، اس کا موقع الگ، اس آیت کا تعلق آخرت سے، اس حدیث کا تعلق دنیا سے، اس لیے اس حدیث کے اوپر اس آیت کو لے کے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ جس وقت حضور تاج الشریعہ نے یہ جواب دیا، مجمع میں بیٹھا ہوا ہر شخص اپنے نگاہوں کی عقیدت سے یہ کہہ رہا تھا واقعی یہ وارث علوم اعلیٰ حضرت ہیں، واقعی یہ حق ہے انہیں کہ یہ مفتی اعظم ہند کے سچے جانشین ہیں۔ میرے بھائیوں، اور آج جو لوگ برساتی میڈکوں کی طرح ٹر ٹر کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ ان پر فضل فرمائے کہ وہ حضرت کے فضل و کمال کو پہچانیں اور اپنی زبان دراز کرنے سے اپنے آپ کو روکیں۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور تاج الشریعہ کو جو مقبولیت عطا فرمائی، یہ بچپن میں ہی اللہ تعالی نے انہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے، عمر شریف 6 مہینے کی تھی، تو آپ کے پیر و مرشد حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور آپ نے سرکار مفتی اعظم ہند کے منہ میں اپنی انگشت مبارک یعنی کلمے کی شہادت کی انگلی ان کے منہ میں ڈال دی، اور وہ بہت دیر تک چوستے رہے اور یہ فرمایا کہ میں نے اس بچے کو تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند کی ولایت پر ہندوستان میں کسی خانقاہ کو کوئی شک نہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ سرکار مفتی اعظم ہند کو مادر زاد ولی مانا جاتا ہے، تو ولی کو پہچانتا ہے، بولو بھائی۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی شان یہ تھی کہ بڑے بڑے علماء تمنا لیے رہے، درخواستیں دیتے رہے
کہ ہمیں اپنی خلافت عطا فرما دیں، مگر بہت ٹھوک ٹھٹا کر بہت ہی محتاط لوگوں کو آپ نے خلافت عطا فرمائی۔ اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند کے خلفاء کی تعداد بہت کم، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات پر اتفاق، تو تاج الشریعہ کی ذات پر اختلاف کیوں؟ جب حضور تاج الشریعہ پیدا ہوئے، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نانا ہیں، مفسر اعظم ہند نے آپ کو خبر دی، حضرت تشریف لائے تو آپ نے اپنی انگشت مبارک اسی طرح تاج الشریعہ کے منہ میں ڈالی جس طرح ان کے پیر نے شیر خارگی کے زمانے میں ان کے منہ میں ڈالا تھا۔ اسی طریقے سے اپنی انگشت مبارک آپ نے ان کے منہ میں ڈالی، اور اس کے بعد جب 20 سال کی عمر ہوئی تو باقاعدہ میلاد شریف کا پروگرام رکھا، اور اس میں محضر علماء میں اپنی خلافت و اجازت تاج الشریعہ کو عطا فرمائی۔ جب رسم بسم اللہ خوانی کے لیے حضور تاج الشریعہ کو 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر میں سب سے پہلے مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں شرف تلمس کے لیے بٹھایا گیا، تو آپ نے بسم اللہ خوانی کرائی اور یہ فرمایا کہ اختر میاں سے اللہ بڑا کام لے گا۔ کیا فرمایا؟ اختر میاں سے اللہ تعالی بڑا کام لے گا۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنی وفات سے پہلے آپ کی نظر میں پورا خانوادہ بریلی تھا، مگر آپ نے تحریری طور پر جسے اپنا جانشین بنایا وہ حضور تاج الشریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی سورج پر تھوکے تو وہ تھوک اپنے چہرے پہ پڑتی ہے، تو اگر اب تک آنکھیں نہ کھلی تو اب آنکھیں کھول کر کے ان کے فضل و کمال کا اعتراف کرو۔ اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد کو دور فرمائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور علماء ربانیین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کا دامن چونکہ تنگ ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ عرض یہ کرنا ہے میرے بھائیوں کہ حضور تاج الشریعہ صرف اس لیے نہیں کہ بڑے خانوادے کے چشم و چراغ تھے، بلکہ اللہ نے وہ خوبیاں آپ کو عطا فرمائی تھی کہ عالم عرب نے ان کے علم کو تسلیم کیا، اور شیخ ازہر حضرت سید محمد طنطانوی نے، انہوں نے جو خود اپنے آپ میں ایک بڑے محدث، بہت بڑے علم کے سمندر ہیں، مگر 1 گھنٹے کی گفتگو میں آپ نے اپنے 2 موقف سے رجوع کیا اور تسلیم کیا کہ اس میں جو تاج الشریعہ کا موقف ہے وہی صحیح ہے۔ اور اس کے بعد محضر علماء میں فخر ازہر کا ایوارڈ حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمایا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سعادت بزور بازو نیست تان بخشد خدائے بخشندہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فضل و کمال کا سورج بڑا بلند کیا، اور آج وہ ہمارے درمیان اگرچہ نہیں ہے، مگر ان کا فیضان کرم ہمارے ساتھ ہے، اور ہر اس سنی مسلمان کے ساتھ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا وفادار ہے۔ اس مسلک پہ قائم رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، آپسی اختلافات کو دور کر کے اہل سنت والجماعت جتنے ہیں متحد ہو کر کے دین کا کام کریں۔ یہی اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، یہی پیغام مفتی اعظم ہے، اور یہی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا اول اور آخری سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان کی بارگاہ کرم میں جو خراج محبت پیش کی گئی، اللہ اسے قبول فرمائے، اور ان کے فیضان کرم کو ہم سب پہ عام فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں شریعر رم تاجدار حرم شہریار رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان مت پہ لاکھوں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سیدی سیدی مرشدی شاخ تر رضا سیدی مرشدی شاخ تر رضا ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.